بھائی صاحب میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کی جو اسپیس ایجنسی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیٹلائٹ چھوڑ رہے ہیں جو سورج کا سروے کرے گی، اور یہ ایک سیٹلائٹ ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ادیتیہ L1۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ فرسٹ اسپیس بیسڈ ایک انڈین آبزرویٹری جو ہے وہ سن کو اسٹڈی کرے گی۔ یہ ظاہری بات ہے، اگلے دن پرائم منسٹر مودی نے بھی یہ بات وہاں پہ کی تھی ساؤتھ افریقہ میں، تو میں تو فرینکلی پرسنلی بھی میں تو مذاق سمجھا، میں نے کہا یہ کیسے سورج پہ جائیں گے، یہ کیا ہوگا؟ لیکن یہ ظاہری بات ہے، وہ ایکسپلور کرنے کی بات ہے، سروے کرنے کی بات ہے۔ ایک دوسری طرف بیرسٹر صاحب، پاکستان میں ایک مائنڈ سیٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان انڈیا جو ہے وہ چاند پہ ہی نہیں گیا، وہ سورج پہ کو سروے کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ چاند پہ ہی نہیں گئے، جس میں پاکستان کے فارمر ایک امبیسڈر ہیں عبدالباسط صاحب، اور زاہد حامد صاحب جو ہے، اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ ایک طرف ہم نے سورج پہ کو سروے کرنے کے لیے سیٹلائٹ لانچ کرنی ہے، اور ایک یہ ہے کہ نہیں یہ تو اینیمیٹڈ ہے، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ ڈیفیٹڈ مائنڈ سیٹ ہے، ہم چیزوں کو ریڈ نہیں کر پا رہے، یا کہ ہم پرانے وہ جو اس مائنڈ سیٹ سے نکل نہیں پا رہے؟ سو واٹ ڈو یو میک آف دس؟ دیکھیں جی، یہی سوال کل کسی نے کسی اور سیٹنگ میں مجھ سے پوچھا تھا، تو میں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ یہ مسئلہ جو ہے اس بات کا ہے کہ آپ کا رخ کس طرف ہے۔ اگر آپ کا رخ چاند اور ستاروں اور سورج کی طرف ہے تو ظاہر ہے آپ اوپر جائیں گے نا، ادھر ہی جائیں گے۔ حالانکہ یہ اوپر نیچے کائنات میں کچھ نہیں ہے، لیکن ہماری لینگویج میں، لے مین لینگویج میں اوپر کی طرف، جبکہ جو ہے اسی لینگویج میں پاکستان کا رخ جو ہے وہ نیچے کی طرف ہے۔ تو جب آپ کا رخ نیچے کی طرف ہو تو پھر آپ سے کوئی کسی نے مجھ سے پوچھا جی پاکستان چاند پہ کیوں نہیں جا گیا، جبکہ یہ باقی ملکوں نے کوشش کی، یہ اس نے ایٹامک بم بنا لیا، تو چاند پہ جانا کون سا جو ہے وہ۔ تو میں نے کہا کہ یہ کویسچن آف ڈائریکشن ہے۔ آپ نے ایٹم بم بنا کے تو یہ کہا کہ آپ نے دنیا تسخیر کر لی، اب آپ کو سائنس یا ٹیکنالوجی یا ان چیزوں کی طرف جانے یا سوچنے کی ضرورت ہی نہیں۔ حالانکہ دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ جس وقت پاکستان میں ایٹامک انرجی کی ڈیولپمنٹ ہوئی، یہ چند انڈیویجول جو سائنٹسٹ تھے ان کی ایک پرسنل جو ایک ایکسپوئر تھا، لاکیلی ان کے اپنے جو ہے وہ ایجوکیشنل کیریئر کے دوران ان کو کوئی اپارچونیٹی ملی، اور جس کی وجہ سے انہوں نے ایک ٹیکنالوجی جو ہے اس کو جمع کر کے تو ایک شکل دے دی۔ لیکن آپ اس کو اگر اس وقت کے ملک کی جو سائنٹیفک سچویشن تھی، جو اس وقت اس کا کیلیبر تھا، جو لیول تھا، اس پہ رکھ کے دیکھیں تو اس وقت پاکستان ایک سائیکل نہیں بنا سکتا تھا۔ سائیکل جو ہے جس کے 2 ٹائر ہوتے ہیں اور گھر میں بیٹھ کے ایک اچھا مستری بنا سکتا ہے، تو وہ جو ہے سوئی نہیں بنا سکتا تھا، کیونکہ وہ اس میں بہت باریک سوراخ بنتے ہیں۔ تو یہ چیزیں، تو اس نے ایٹم بم بنا لیا، تو وہ انڈیویجول اچیومنٹس تھی۔ ادر دین دیٹ پاکستان میں جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، وہ آپ کا یہ لفظ جو ہے نا مائنڈ سیٹ، یہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ وہ مائنڈ سیٹ ہی اگینسٹ سائنٹیفک تھنکنگ ہے۔ حد تو یہاں تک ہے کہ جن لوگوں نے ایٹامک بم بنایا وہ بھی جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ جا کے اپنی تحریروں میں اور تقریروں میں جو ہے وہ ان سائنٹیفک قسم کے میسیجز پبلکلی دیتے رہے، یا اسٹوڈنٹس کو دیتے رہے، یا اس طرح کی چیزوں پہ دیتے رہے۔ تو اس کی وجہ سے ایک مائنڈ سیٹ بن گیا جی، جو اینٹائی سائنس اور اینٹائی ٹیکنالوجی مائنڈ سیٹ ہے۔ اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ آپ کی جب ایک سوچ ہی بدل گئی تو آپ کس طریقے سے پھر اپنے جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں یا اپنی ٹیکسٹ بکس میں یا اپنے جو آپ کا نصاب ہے اس میں ایسی چیزیں ڈالیں گے جس کی وجہ سے آپ ایک جو ہے وہ سائنس بیسڈ سوسائٹی کو جو ہے وہ ڈیولپ کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں دنیا میں بہت پیچھے ہے۔ یہ کوئی انڈیا کے ساتھ تو خیر کمپیریزن تو ہے ہی نہیں، وہ اس حساب سے
چونکہ انڈیا جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اب ایک لیڈنگ شکل اختیار کر گیا ہے ہر محاذ پہ، اور اس کے جو اسکول کالجز ہیں، ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ سارے جو ہے معاملات ہیں آپ کے سامنے ہیں. لیکن کسی بھی ملک سے آپ اس کو کمپیئر کر کے دیکھیں، اس وقت پاکستان کا کمپیریزن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اگر آپ وہ کریں تو یہ افغانستان جیسے لوگ جو ملکوں کے ساتھ جا کے بنتا ہے کہ جہاں پہ ورچولی کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے از ناٹ جو ہے وہ ویزیبل کسی طریقے سے نہیں نظر آئے گی. جس کو دیکھیں وہ مذہب پہ لیکچر دے رہا ہے، جس کو دیکھیں وہ کہہ رہا ہوگا جی بس جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے. اور اس کے نتیجے میں یہ آپ کے موسٹ پاپولر جو لوگ ہیں جو آ کے کہتے ہیں کہ انڈیا چاند پہ ہی نہیں گیا، یعنی جس ملک کے اندر کوئی دانشور بیٹھ کے یہ بات کرے آج کے دور میں اور عوام اس کو سنیں اور اس کے بعد اس کی پاپولیرٹی اور اس کے ویئرشپ میں اور اس کے آڈینس میں اضافہ ہو، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو آپ کی جو ڈیکے ہے اور ڈیکلائن ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے وہ کس سطح پہ پہنچ گیا ہے. میں اس کو تو آپ جو ہے پورا مائنڈ کی ڈی جنریشن کا ایک پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. چونکہ اس طرح کی بات کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ اس طرح کی بات کے پیچھے آرگومنٹ تو یہ ہے نا کہ یہ چاند ستاروں کے بارے میں یہ جو سائنٹیفک تصور ہے جس پہ دنیا متفق ہے کہ چاند کہاں واقع ہے، اس کے سرفیسز کیا ہیں، اس کے جانے کے لیے کس طرح کی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، وہاں جا کے جو ہے وہ ہینگ اراؤنڈ کرنے کے لیے کس طرح کے ماحول کی ضرورت ہے، ان چیزوں سے آپ کا اتفاق نہیں. آپ کہتے ہیں یہ سب جھوٹ اس لیے ہے کہ ہمارے خیال میں چاند کی وہ شکل ہے جو ہم سمجھتے، اور وہ شکل جو ہے وہ جس طریقے سے ریلیجس اس میں بنا کے پیش کی جاتی ہے تو اس میں تو پھر ظاہر ہے انڈرسٹوڈ ہے کہ کوئی بھی چاند پہ جا نہیں سکتا، چونکہ وہ جو تصور ہے اس کی وجہ سے چاند جہاں واقع ہے وہی اوپر نیچے کا جو تصور ہے اور جس طرح کی وہ ایک سیارہ ہے اس میں جانے کا کیا تصور ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا خطرناک قسم کا مائنڈ سیٹ ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے مواقع جو ہیں وہ ضائع کر دیے گزشتہ 60-70 سالوں میں، بلکہ یہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ آپ کو آئندہ 50 سال کے لیے بھی ایک انتہائی پسماندہ قسم کی جو ہے وہ خطہ جس کے اندر کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں ہوگی، جس کے اندر کوئی سائنٹیفک تھنکنگ دور کی بات ہے، ایک ریشنل ریگولر تھنکنگ جو ہوتی ہے اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. تو اس میں بیٹھ کے تو یہ کہنا کہ جناب ہم چاند پہ تو جانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اور یہ سب جھوٹ ہے اور وہ دنیا ساری جو ہے وہ جانتی ہے، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ سوائے پاکستان کے پوری دنیا میں کنسنسس ہے، انکلوڈنگ جو ہے وہ ڈیپلی کنزرویٹو جو اسلامک سوسائٹیز ہیں وہ بھی ضرورت نہیں کر سکتے کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیں کہ جی یہ جو انڈیا چاند پہ گیا ہے یہ مطلب جو ہے یہ حد ہے. لیکن بالکل اس سے صحیح. پتہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کے لوگ دانشور ہیں جو آپ کی نیشن کو لیڈ کر رہے، اور اگر اسی کو لیڈنگ کہتے ہیں تو پھر یہ نیشن کو لے کے کس سمت میں جا رہا ہے. وہ ایک ایسی سمت ہے جس میں مجھے ایک بہت بڑی کھائی نظر آ رہی ہے جس کے اندر وہ گرنے والے ہیں پوری نیشن کو لے کے، جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو ایک ڈائریکشن میں لے کے جا رہا ہے، اور انہوں نے کتنی دیر کتنی اہم پوزیشن پہ کتنے لوگوں کو انفلوئنس کیا ہے برس صاحب، اور وہ ان کے مائنڈ سیٹ ان انڈیویجولس کی زندگیاں جو ہیں وہ کس حد تک خراب ہوئی ہیں. اور اس کا تو مطلب یہی ہے کہ پڑھے لکھے بندے بھی جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے ہوں یا سفیر ہوں یا کیا ہوں. مائنڈ سیٹ از ڈینجرس، بھلے آپ یونیورسٹیوں کے ہوں بھلے آپ مدرسوں کے ہوں. بھائی صاحب ایک اور چیز میں دیکھ رہا تھا انڈیا کی، میں چاہ رہا تھا اس پہ تھوڑا انالیسس کیا جائے کہ G20 کے حوالے سے جو لیڈرز آ رہے ہیں، انڈیا نے 29 میوزیشنز جو ہیں وہ 29 میوزیشنز دنیا سے بلائے ہیں جو کہ ان کے سامنے جو ہے پرفارم کریں گے. یہ کیا میسیجنگ ہے؟ کیا میں نے بہت دیر پہلے پڑھا تھا ایک دفعہ کہ انڈیا چاہتا ہے کہ دنیا اس کو کلچرلی پہچانے،
اور جب کلچرلی پہچانا جاتا ہے تو اس میں زیادہ آپ کی سافٹ پاور سامنے آتی ہے. تو اٹ سیمز اٹس اے ڈفرینٹ کائنڈ آف اے سینیریو کہ دنیا کے 20 بڑی اکانومیز اور دین سارے ملٹی لیٹرل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس اور ان کے ہیڈس، افریقن یونین کے ہیڈ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دنیا کو دکھا رہے ہیں انڈیا کا کلچر اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کلچر ہے، اور وہ بیسیکلی کہانی سنا رہے ہیں کہ یہ ساری انسانیت ایک ہے، ون ہیومینٹی کی بات کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ دس از گوئنگ ٹو میک این امپیکٹ، اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا؟ اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا پوائنٹ ایڈ کر دوں، یعنی کہ اس سے مراد یہ کہ انڈیا زیادہ کلچرلی پہچانا جائے گا دنیا میں. اور ساتھ ہی اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور بھی ایڈ کر دوں کہ یہ جو اسپورٹس کے حوالے سے ابھی میں نے کل دیکھا ہے کہ وہ ایک لڑکا تھا انڈیا کا، چوپڑا، اس نے گولڈ میڈل لیا. پھر ایک ان کی نیوی کی ٹیم جو ہے اس نے گولڈ میڈل لیا ہے. سو ڈو یو بلیو کہ انڈیا جو ہے وہ سائملٹینیسلی ان کی انسٹیٹیوشن اور جو سسٹم ہے وہ سائملٹینیس ایک لبِ نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ.